نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت ہی ادب اور احترام کے لائق ہمارے چیف گیسٹ حافظ ایوب صاحب پرنسپل سر، ہدا اسکول کے پرنسپل سر اور صالحہ میڈم، اسی طرح رائٹ وے اسکول کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے اپنا بہت کچھ قربان کرنے والے رائٹ وے اور ہدا اسکول کے ٹیچرز، اور بچوں کے پروگرام میں انسپائر کرنے کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لانے والے مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مختصر وقت میں دو چار بات کرنی ہے۔ نمبر ایک، ابھی ہم لوگ 77 ریپبلک ڈے انجوائے کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پرجاستاک دن کہتے ہیں۔ پرجاستاک دن کی دین الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اسلام ہی کی دین ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو آگے سمجھایا تھا کہ یونیفارم کا کانسیپٹ اسلام کی دین ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کیسے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم حج میں جاتے ہیں تو ہمارا مستقل ایک یونیفارم ہوتا ہے جس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ بھی ہمیں اسلام نے دیا، اس کے بعد ہی لوگوں نے اس کو اپنانا شروع کیا اپنے انٹروڈکشن، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ اسی طرح جہاں انسان کے وقار اس کے رسپیکٹ کو باقی رکھنا ہوتا ہے، تو وہاں پر اسلام کانسیپٹ کو تھوڑا بدلتا ہے۔ ابھی جتنی بھی کنٹریز ہیں اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی جیل خانے ہیں وہ جگہیں ایسی ہے جہاں تمام گنہگاروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو گنہگار جب گنہگار سے ملتا ہے تو گناہ بڑھتے ہیں، آپس میں شیئر کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے چوری کیسے کی تھی، کیسے پکڑے گئے، تو دوسرا اس کو سکھاتا ہے اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو نہ پکڑے جاتے۔ یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم اور گنہگار پکڑا جاتا تھا تو اس کو صحابہ کرام کے گھروں پر باقاعدہ رہنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، تاکہ اچھے لوگوں کی صحبت پہ رہ کر وہ اپنے کرائم کو، اپنے گناہوں کو، اپنے پاپ کو سدھاریں اور ان کے ساتھ رہ کر اپنے اندر کوئی نہ کوئی کرانتی اور انقلاب پیدا کریں۔ اسی طرح یہ پرجاستاک کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس طرح ہے جیسے کہ نماز۔ یہ تھوڑا پیرنٹس تھوڑا دھیان سے سننا ہے، اس لیے کہ تھوڑی بات آپ کو بھی اس میں ٹچ کرے گی کہ نماز میں امام صاحب سے کوئی بھول ہوتی ہے تو چونکہ پرجاستاک کا کانسیپٹ اسلام نے دیا تو مقتدی امام صاحب کی بھول کا لقمہ اور اس کو الارم گویا کہ جس کو ہم کہیں گے کہ اس کی بھول سدھارنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیچھے سے سگنل کرے گا جس سے امام اپنی بھول کو سدھار سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی مقتدی بھول کو سدھارنے کے لیے لقمہ دے سکتا ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو۔ نماز کے باہر کا آدمی اگر لقمہ دیتا ہے تو امام صاحب اس لقمے کو لیتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہاں میں دو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے صلاح اور ایک ہوتا ہے سہکار۔ آج کل ہمارے بہت سارے پیرنٹس اسکول میں آ کر پرابلمز کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں، جبکہ پرابلمز کو سولو کرنے میں تعاون کرنا چاہیے، سہکار دینا چاہیے۔ صلاح تو سمجھیے کہ اسکول چلانے والوں کے دل و دماغ میں آ ہی گئی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اسکول کو اوپن کیا، بچوں کے فیوچر کو آگے بڑھانے کے لیے اچھے ٹیچرز کا سلیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اچھا سلیبس اور اچھا ماحول کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ کے سہکار کی ضرورت ہے کہ آپ جتنا ٹیچرز کو، پرنسپل سر کو اور اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیم ہے ان کو تھوڑا فریڈم کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اسکول ترقی کرے گی۔ باہر رہ کر صرف صلاح دیتے رہیں گے تو جیسے باہر رہ کر لقمہ دیتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس طرح اگر باہر رہ کر صرف صلاح دیتے رہیں گے تو اسکول کا جو نظام ہے وہ فاسد یعنی بگڑ جائے گا، جس میں ہم لوگ صحیح معنی میں کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بار بار ڈسٹرب کرنا، اور پھر بہت سے ماں باپ تو اتنی بدتمیزی کر لیتے ہیں کہ ٹیچر کے سامنے جب ان کا خود کا اسٹوڈنٹ
جو پیرنٹس کا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے اس کے سامنے پیرنٹس کو ڈانٹتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے, جس بچے کو پیرنٹس سے ٹیچر سے پڑھنا ہے, اگر اس کا رسپیکٹ آپ نہیں کریں گے تو وہ بچہ کیسے رسپیکٹ کرنا شروع کرے گا؟ وہ انسلٹ ہی سیکھے گا. اور جو بچہ ٹیچر کا انسلٹ کرتا ہے وہ کبھی بھی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہم لوگوں کا ارادہ یہی ہے کہ تاندلجا بلکہ بروڈا کے ایک ایک گھر میں گنان کی جوت جلے, یعنی علم کا دیا جلے. اس میں ہم آپ کا سہکار چاہتے ہیں. صلاح کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ہم بڑے بڑے صلاح کاروں سے الحمدللہ مشورہ لیتے رہتے ہیں. آپ صرف کوآپریٹ کریں, آپ سہکار دیں, اسی کی ایک سیڑھی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے اسکول میں بھیج تو دیا, لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جن کے بچے ایجوکیشن سے محروم رہے, ڈراپ آؤٹ ہو گئے. کسی وجہ سے فیس کا اتنا پیسہ نہیں تھا اس وقت, جس کی وجہ سے انہوں نے اسکول سے اپنے بچوں کو اٹھا لیا اور اب وہ پڑھانا چاہتے ہیں. تو چونکہ یہ ریپبلک ڈے ہے, بندھارنیہ دن جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ایک بندھارنیہ حق ہمارا یہ بھی ہے کہ بھارت کا ہر ناگرک ایجوکیشن کو آزادی کے ساتھ بہترین انوائرمنٹ میں حاصل کریں. اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بندھارنیہ حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے کانسیپٹ دیے گئے ہیں, جس میں اسکول کا نظام وغیرہ ہے. اس میں ایک ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کا, جس کو NIOS کہتے ہیں, جس میں ہمارے بہت سارے ڈراپ آؤٹ ہونے والے بچے ہیں یا عمر رسیدہ لوگ ہیں جن کو کبھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, پڑھائی کے لیے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی الحمدللہ دسمبر 2025 میں دارالعلوم کے ماتحت چلنے والی رائٹ وے اسکول میں اس کا گویا کہ پرمیشن مل چکا ہے. ایڈمیشن کے لیے بہت جلد آپ لوگوں کو گویا کہ سارا جو ہدایت نامہ ہے اور گائیڈ لائن ہے وہ پہنچ جائے گی. لہذا آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے گھروں کے اطراف میں, آپ کی بستی میں جو بھی بچے ایسے ہیں جو پڑھ نہیں پائے ہیں اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایڈمیشن کا انتظام یہ NIOS کے ذریعے کروائیں. اور اس میں آپ SSC, HSC اور اس کے بعد آگے کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ NIOS وہ NIOS نہیں ہے جو پیسہ بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے, جس میں صرف آدمی جاتا ہے اور کسی طرح پاس ہو جاتا ہے. یہ NIOS اسٹڈی سینٹر ہے جس میں باقاعدہ آپ کے بچوں کا ایڈمیشن ہوگا اور اس کی جو لیگل فیس ہوگی وہ لی جائے گی, اور اس کے بعد ان بچوں کو مستقل پڑھایا جائے گا, تیاری کروائی جائے گی, اور اس کے بعد بورڈ کے لائق انشاءاللہ اس کو بنایا جائے گا. تو رائٹ وے اسکول جو دارالعلوم کے ماتحت چلتی ہے اس کا ایک نیا اچیومنٹ ہے, جس کے لیے میں پورے علاقے کے لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے لیے محنت کرنے والے تمام لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.